ہے شعبان المعظم کا۔ احادیث کی روایات، احادیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں جناب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجب شہری وشعبان شہر اللہ ورمضان امتی، صدق اللہ العظیم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے اور شعبان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی مجلس مسجد نبوی میں تشریف فرما تھی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کثرت کے ساتھ عبادت کی تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ شعبان المعظم کو سارے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے سارے انبیاء کرام پر مجھے فضیلت حاصل ہے، اور رمضان المبارک کو باقی سارے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے کہ جیسے ساری کائنات پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، یہ اس صحابی کا میں نام آپ کو لے رہا ہوں، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی، اور فرمایا کہ میں نے اس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا ایک لمحے کے لیے میرے نبی نے مجھے اف کہا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس بن مالک، اس انداز کے ساتھ تو نے میری خدمت کی ہے، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ تو بغیر حساب کتاب جنت میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اور رجب کے درمیان شعبان المعظم ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مقدس شعبان کی عظمت کا، رفعت کا، بلندیوں کا اور اس کی مغفرت کا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ساری دنیا کے نایابی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں کثرت کے ساتھ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایسی عظیم مقدس مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے جس کو آج امت محمدیہ کا ہر شخص، چاہے وہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، عورت ہے، وہ ہر شخص اسے شب برات کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی بیزاری ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بابرکت رات آسمان دنیا پر خود نازل ہوتے ہیں اور پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، حل من مسترزقین، کوئی ہے میرا بندہ جو آدھی رات کے وقت میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں بھی پڑھ رہا تھا، اس مقدس رات کو ہم تو شب برات کہتے ہیں، اس کے 3 نام علماء نے لکھے ہیں۔ ایک نام لیلۃ القفیر ہے، ایک نام لیلۃ المغفرت ہے، اور ایک نام اس رات کا لیلۃ الشفاعہ ہے۔ لیلۃ القفیر کا معنی اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ لیلۃ الشفاعہ کا مطلب جو اللہ سے انسان مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول
امتی کو جنت میں داخل فرمائے گے۔ اور لیلۃ المغفرۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان اس رات اللہ کے سامنے جب عبادت کرتا ہے اور روتا ہے، چیختا ہے، اپنے گناہوں میں روتا ہے، اللہ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر خود بھی نازل ہوتے ہیں اور سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتے اس بندے کو دیکھ لو، یہ اپنے نرم بستر چھوڑ کر، بڑے پاکیزہ اور بڑے اچھے گھر چھوڑ کر، یہ آدھی رات کے وقت سردی بہت پڑ رہی ہے، یہ لمبا سفر کر کے محنت مسجد میں آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں میں رو رہا ہے، فرشتوں دعا ہو لو میں نے اس کے 80 سال 90 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اس ندی ادارے میں بلایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ایک شخص ہے جس کو بلایا جاتا ہے، یہ اور قسم ہے، ایک وہ ہے جس کو نکالا جائے، یہ اور قسم ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو ساری انسانیت میں چھانٹ کر الگ الگ کر کے اسے نکال کر اسے بھیجا جائے کہ جاؤ تم اللہ کے راستے میں جاؤ قرآن کو پڑھو اور ان مقدس نبیوں کی عظمت کو پہچان کر ان راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جسے قرآن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ساتھ تشریح دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ سارے کے سارے لوگوں کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن توجہ کرنا 10 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ اس مقدس شب برات کی رات کو بھی نہیں کرتا۔ کون؟ پہلے نمبر پر مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، معبود ٹھہرائے کہ اللہ کے سوا یہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت انسان کی صلاح کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر کینہ، مسلمان کسی شخص کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ آج یہ ہمارے سب انسان اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سب ہے یہ گناہ ہر شخص کے اندر ہے، سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والے اس مقدس رات کو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسرا چغلخوری کرنے والا، یہ ایسا اس کے کام میں جیسے آج کل ہم کرتے ہیں لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، فرمایا کہ یہ وہ شخص چغلخوری کرنے والا اللہ اس مقدس رات کو بھی اس کی مغفرت نہیں کرے، اسے معاف نہیں کرے۔ اور چوتھا شخص غیبت کرنے والا، آپ کو پتہ نہیں کسی سے کہتے ہیں کسی کے پیٹ کے پیچھے اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے میری کوئی شخص برائی کا بیان کر رہا ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص جو غیبت کرتا ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ یہ حدیث کے حوالے میں اپنی طرف سے نہیں بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ کتنی غیبتیں کرتے ہیں، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس سے ہمیں بچے تاکہ اس مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پڑھنے والی لعنت سے بچ سکے۔ سمجھ آئی اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا زنا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا شراب پینے والا، شراب حرام ہے، اس انسان کو نشہ آتا ہے، نشے کی وجہ سے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، فرمایا نشہ کرنے والا بھی اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، آج کل بڑے بڑے گودام بنے ہوئے لوگ اس کو سامان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بیچتے نہیں اور انتظار کرتے ہیں جب مہنگا ہوگا پھر بیچیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس مقدس رات اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اور اس کے بعد حرام کھانے کا، حرام کا ایک لقمہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کسی نہ کسی کی چوری کرنی، تو ہے ہی حرام، سمجھ آتی ہے، ڈکیتی کرنی وہ بھی حرام ہے، کسی نے کوئی چیز ایسے پھینک دی اس نے اس کے بغیر کچھ اٹھا کے کھا لی یہ بھی حرام ہے، سود کا پیسہ بھی حرام ہے، اس کے علاوہ جوئے کا پیسہ وہ بھی حرام ہے۔ میں جو حرام کھائے گا ایک لقمہ بھی میرے نبی نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیا اللہ اس کے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اور حرام کھانے والا فرمایا کہ اس شب
میرے بھائیوں ہم چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. آنے والی مقدس رات چاہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ تو پٹاخے شروع کر رہے ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں فائرنگ کر رہا ہوتا ہے. ان کو کیا پتہ کہ اس مقدس رات اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, خود آسمان پہ اترتے ہیں, ساری کائنات سوئی ہوتی ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ہوش سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. ہمیں یہ چاہیے, توجہ, ہمیں چاہیے کہ یہ ٹھنڈی والے سارے سوئے ہوئے ہو, اور جامعہ خالد مریض کا ہر طالب علم اپنی رات میں اگر اللہ سے مانگ رہا ہو تو اللہ کو وہ اللہ اتنی پسند ہوگی کہ یہ میرے بندے, یہ میرے جو قرآن پڑھنے والے, ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے, پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے اور باسی روٹی کھانے والے, سمجھ آ رہی ہے, گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ, اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ آدھی رات یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ بڑا ہے, رو رو کے مانگ رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان بچوں کی یہ ادا اتنی پسند کی ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. ان خوش نصیب لوگوں میں سے بن جاؤ کہ جسے یہ قبر تک رات مل جائے. پھر قرآن یہ بھی ہے کہ جس نے شب بارات کی رات اٹھ کر اللہ سے مغفرت مانگ لی, اسے اس رات کی برکت سے اللہ آئندہ آنے والے رمضان المبارک کے سارے مہینے میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. یہ لیلۃ القدر ہے, یہ لیلۃ الشفاعہ ہے. اللہ سے مانگے, اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو یہ رات آ چکی ہے. پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا, اب میں نے کتنی مرتبہ آپ کے نام کا نام لیا ہے, آپ کی زبان نے یہ گواہ نہیں کی کہ میں اپنے نبی کا ضرور سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے کی کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری, میں اس مقدس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت اور روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جو شب بارات کی رات آتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آسمان دنیا پر انسان کے سارے اعمال آسمان پر اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میرے اعمال اللہ کے پاس لے گئے تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت, تو میں اس کی عبادت کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں ایک رات آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا میرے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, پتہ نہیں کہاں سے میں نے یوں مدینہ میں نکلی, تلاش کرتے کرتے میری آنکھ میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر کب عثمان ہے جس کا نام لے رہا ہوں وہاں ظالم قتادہ کی رات کا اللہ سے دعا مانگا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب میں نے اپنے نبی پاک سے پوچھا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج شب برات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے, اور اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میرا جو بندہ اس مقدس رات کو عبادت کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا, میں اس کے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا جیسے عرب کے بہت بڑے مشہور معروف بڑے قبیلے بنو کلب کے پاس اتنی بھیڑیں اور بکریاں تھیں. فرمایا ان جتنی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان ایک ایک بالوں کو تقسیم کر دو, میں اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو ہمیں چاہیے کیونکہ یہ مشہور, یہ روایت مشہور ہے بنو کلب کے پاس, کیا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے؟ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. عرب کے بہت بڑے مشہور قبیلہ یہ بنو کلب تھا, اس وقت ان کے پاس یہ بھیڑ بکریاں بہت ہوا کرتی, ریوڑیوں کا حد نگاہ ان کے پاس ہوتے تھے, تو اس لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے پاس جتنے یہ جانور ہیں اللہ ان جانوروں کے جسموں پر, اب میں کیسے گن سکتا ہوں, آپ کیسے گن سکتے ہیں کہ ایک جانور کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو اللہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کے جسم میں کتنے بال ہیں. فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اور اس سے بھی زیادہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے ایسے پاکیزہ بنا دیتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهري وشعبان شهر الله ورمضان أمتي صدق الله العظيم. میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اسلامی سال کا یہ 8واں قمری مہینہ ہے شعبان المعظم کا. احادیث کی روایات، احادیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں جناب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهري وشعبان شهر الله ورمضان أمتي صدق الله العظيم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے اور شعبان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس کے بعد چونکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی مجلس مسجد نبی میں تشریف فرما تھی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کثرت کے ساتھ عبادت کی تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ شعبان المعظم کو سارے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے سارے انبیاء کرام پر مجھے فضیلت حاصل ہے، اور رمضان المبارک کو باقی سارے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے کہ جیسے ساری کائنات پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک، یہ اس صحابی کا میں نام آپ کو لے رہا ہوں، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی، اور فرمایا کہ میں نے اس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا ایک لمحے کے لیے میرے نبی نے مجھے اف کرتا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس بن مالک، اس انداز کے ساتھ تو نے میری خدمت کی ہے، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ تم بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ. تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اور رجب کے درمیان شعبان المعظم ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مقدس شعبان کی عظمت کا، رفعت کا، بلندیوں کا اور اس کی مغفرت کا کسی کو پتہ نہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ساری دنیا کے نایابی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں کثرت کے ساتھ عبادت کر کے اللہ راضی کرنے بیٹھے. یہ ایسی عظیم مقدس مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے جس کو آج امت محمدیہ کا ہر شخص، چاہے بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، عورت ہے، وہ ہر شخص اسے
المسترزقین، کوئی ہے میرا بندہ جو آدھی رات کے وقت میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں بھی پڑھ رہا تھا اس مقدس رات کو ہم تو شب برات کہتے ہیں، اس کے 3 نام علماء نے لکھے ہیں۔ ایک نام لیلۃ القدر ہے، ایک نام لیلۃ المغفرۃ ہے، اور ایک نام اس رات کا لیلۃ الشفاعت۔ لیلۃ القدر کا معنی اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ لیلۃ الشفاعت کا مطلب جو اللہ سے انسان مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، پھر قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا اس کی سفارش بھی اس امتی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور اللہ اپنے نبی کی سفارش کی برکت سے اس اپنے نبی کی امتی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور لیلۃ المغفرۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان اس رات اللہ کے سامنے جب عبادت کرتا ہے اور روتا ہے، چیختا ہے، اپنے گناہوں میں روتا ہے، اللہ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر خود بھی نازل ہوتی ہے اور سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتے اس بندے کو دیکھ لو، یہ اپنے نرم بستر چھوڑ کر بڑے پاکیزہ اور بڑے اچھے گھر چھوڑ کر یہ آدھی رات کا وقت سردی بہت پڑ رہی ہے، یہ لمبا سفر کر کے محنت مکے میں آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں میں رو رہا ہے، اس کو دعا ہو لو میں نے اس کے 80 سال 90 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اس ندی ادارے میں بلایا۔ کن تو خیر امت اخرجت للناس، ایک شخص ہے جس کو بلایا جاتا ہے یہ اور قسم ہے، ایک وہ ہے جس کو نکالا جاتا ہے یہ اور قسم ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو ساری انسانیت میں چھانٹ کر الگ الگ کر کے اسے نکال کر اسے بھیجا جائے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ قرآن کو پڑھو اور ان مقدس دلیلوں کی عظمت کو پہچان کر ان راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ وہ عزیز لوگ ہیں جسے قرآن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کے ساتھ تو یہ اولاد ہے عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ سارے کے سارے لوگوں کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن توجہ کرنا 10 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ اس مقدس شب برات کی رات کو بھی نہیں کرتا۔ کون؟ پہلے نمبر پر مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، معبود ٹھہرائے کہ اللہ کی سوا یہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ فرماتے ہیں اس پر وقت انسان کی سلامی دعا قبول نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر کینہ، مسلمان کسی شخص کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے سب انسان اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سب ہے یہ گناہ ہر شخص کے اندر ہے، سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والے سے مقدس رات اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسرا چغلخوری کرنے والا، یہ ایسا اس کے کام میں جیسے آج کل ہم کرتے ہیں لوگ کی برائیاں بیان کرنا، فرمایا کہ یہ وہ شخص چغلخوری کرنے والا اللہ اس مقدس رات کو بھی اس کی مغفرت نہیں کرے، اسے معاف نہیں کرے۔ اور چوتھا شخص غیبت کرنے والا، آپ کو پتہ نہیں کسی کہتے ہیں کسی کے پیٹ کے پیچھے اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے میری کوئی شخص برائی بیان کر رہا ہے، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص جو غیبت کرتا ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں اپنی طرف سے بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس سے ہمیں بچے تاکہ اس مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پڑھنے والی لعنت سے بچ سکے۔ سمجھ آئی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا زنا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا شراب پینے والا، شراب حرام ہے، اس انسان کو نشہ آتا ہے، نشے کی وجہ سے انسان پتہ کیا کچھ کرتا ہے، فرمایا نشہ کرنے والا بھی اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، آج کل بڑے بڑے گدام بنے ہوئے لوگ اس کو سامان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک دن یا انتظار کرتے ہیں جب مہنگا ہوگا پھر بیچیں گے۔ ذخیرہ
سود کا پیسہ بھی حرام ہے، اس کے علاوہ جوئے کا پیسہ وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا جو حرام کھائے گا، ایک لقمہ بھی میرے نبی نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیا، اللہ اس کے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اور حرام کھانے والا فرمایا کہ اس شب برات کی رات اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہیں۔ آنے والی مقدس رات چاہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پٹاخے شروع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ کہ اس مقدس رات اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، خود آسمان پہ اترتے ہیں، ساری کائنات سوئی ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ہوش سی دل میں ہوتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، توجہ، ہمیں چاہیے کہ یہ ٹھنڈی والے سارے سوئے ہوئے ہوں، اور جب یہ ہمارے مریض کا ہر طالب علم اپنی بات اگر اللہ سے مانگ رہا ہو تو اللہ کو وہ اللہ اتنی پسند ہوگی کہ یہ میرے بندے، یہ میرے جو قرآن پڑھنے والے، ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے، بڑے پرانے کپڑے پہننے والے اور باسی روٹی کھانے والے، سمجھداری ہے نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ آج رات یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان بچوں کی یہ ادا اتنی پسند کی ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے بن جاؤ کہ جسے یہ بابر تک رات مل جائے، پھر قرآن یہ لکھا ہے کہ جس نے شب بارات کی رات اٹھ کر اللہ سے مغفرت مانگ لی، اسے اس رات کی برکت سے اللہ آئندہ آنے والے رمضان المبارک کے سارے مہینے میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ الشعبان ہے، اللہ سے مانگے، اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو یہ رات آ چکی ہے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، اب میں نے کتنی مرتبہ آپ کے نام لیا ہے، آپ کی زبان نے یہ گواہ دی کہ میں اپنے نبی کا ضرور سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے کی کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، میں اس مقدس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت اور روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جو شب برات کی رات آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آسمان دنیا پر انسان کے سارے اعمال آسمان پر ٹوٹتے ہیں اللہ کے سامنے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میرے اعمال اللہ کے پاس لے گئے تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں ایک رات آدھی رات اگر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں تھے، میں نے یوں مدینہ میں نکلی، یوں تلاش کرتے کرتے میری آنکھ میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقیع کے اندر تو عثمان حدیث کا نام لے رہا ہوں، وہاں ظالم تعالیٰ کی رات کا مقدس سے وہاں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب میں نے اپنے نبی پاک سے پوچھا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج شب برات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، اور اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میرا جو بندہ اس مقدس رات کو عبادت کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، میں اس کے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا جیسے عرب کے بہت بڑے مشہور معروف بڑے قبیلے بنو کلب کے پاس کتنی بھیڑیں اور بکریاں تھیں، فرمایا ان کتنی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان ایک ایک بال کو تقسیم کر دو، میں اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کیونکہ یہ مشہور یہ روایت مشہور ہے بنو کلب کے بعد، کیا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے؟ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، عرب کے بہت بڑے مشہور قبیلہ یہ بنو کلب تھا، اس وقت ان کے پاس یہ بھیڑ بکریاں بہت ہوا کرتی، ریوڑیوں کا حد نگاہ ان کے پاس ہوتے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے پاس جتنے یہ جانور ہیں اللہ ان جانوروں کے جسموں پر میں ایسے
سے بڑھ